बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टाकरा एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर जनाब। अच्छा दोस्तों, एवं हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको पता है कि आए दिन लीडर जिहड़े ने तरह तरह के बयान देंदे ने। और कई ऐसे बयान होते हैं जो देख के बंदे नूं हंसी आ जाती है, एक लतीफ़ा है। कोई ऐसे हैं वो एक ही तरह के बयान होते हैं, बंदा थक जाता है कि किहड़े बयान दे जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह एक हमारे जो लीडर हैं इमरान खान, वो अडियाला जेल में बैठ के या उनका ट्विटर अकाउंट जो है ऐसे ऐसे बयान उस पर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो अपने ट्विटर अकाउंट के बारे में कहते हैं मैं तो जेल 'च बैठा, मैनू की पता किन्ने कीता है ट्विटर से मैसेज। गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि एक और ट्विटर पे उन्होंने जनाब वही उन्होंने अपने यार नू याद किया है, शेख मुजीबुर रहमान को, जिसका जनाजा कब से निकल गया और उसकी बेटी का भी जनाजा निकल गया। और मोदी और शेख हसीना वाजिद रोंदे रह गए कि बांग्लादेश च पाकिस्तान दी हमायत याफ्ता हुकूमत बन गई और पाकिस्तान का झंडा भी उत्थे तुहानूं देखा होगा तुसीं लहरा रहा सी। लेकिन इमरान खान फिर हुण जब उसको पता भी है दोस्त को कि बांग्लादेश में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन वो फिर भी बांग्लादेश के जो भागे हुए भगौड़े लीडर हैं शेख हसीना वाजिद, शेख मुजीबुर रहमान दी धी, उन्होंने याद करते हैं। फिर उन्होंने ट्वीट किया है जनाब उन्होंने कोई जो बाहर बैठा ना सैटअप, जिहड़ा कि इत्थों अंदाज़ा ला लो कि जनाब ये तुहानूं फील नहीं होंदा कि जो हुकूमत वहाँ रही नहीं है, जो एंटी पाकिस्तान रही है थ्रू आउट और मोदी और इंडिया की प्रो रही है, वो अब गई है। तो इमरान खान साहब उनको क्यों याद कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना भाई। अच्छा, बहरहाल तो उनका जो बयान था उस हवाले से भी मैं आज आपको एक ख़बर बताऊंगा कि जनाब ये जो इन्होंने बयान दिया था इमरान खान साहब ने, उसके बाद जो रिस्पांस आया है हुकूमत की तरफ से और जो हुकूमत में शामिल पार्टी हैं जैसे पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से क्या बयान आया है, रिस्पांस क्या आया इस बयान के मुकाबले में, जवाब में, तो मैं आपको ये बताऊंगा। और ये बताना है कि क्या पाकिस्तानी अवाम भी अब भी कैदी नंबर 804 के नाल खड़ी है या नहीं, ये आपको बताना है। और हुकूमती जो पॉइंट ऑफ व्यू है हुकूमत की तरफ से क्या कहा गया इस हवाले से मैं तुहानूं ये भी जरूर दसांगा। और दूसरा ये है कि अजे तक तुहानूं पता है कि वो जो जलसा होया ना 8 सितंबर का, वो जान नहीं छड़ रहा, उस बेस से सख्ती इन पे आई हुई है और उस हवाले से भी हुकूमती मौक़िफ़ आता रहता है। और अभी तक तकरीरें जो कौमी असम्बली में होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बतानी है कि उसमें उन्होंने क्या कहा कि ये कौन सी ज़बान थी, नए नए बयान आ रहे हैं, तो ये तुहानूं सारियां गल्लां दसनियां। लेकिन उससे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फौरी तौर पे इस टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें यार। हाँ, चले जरा आप शुरू करते हैं। ये जो जलसा हुआ था इस हवाले से आज भी हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीरें हुई हैं और एक तकरीर थी जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ था, ये जलसे में अलहदगी पसंदों की ज़बान बोली गई है। और ये जो बात है ये उन्होंने कहा है कि जो माहौल बानी PTI ने बना दिया है, इसके बाद मिसाक पार्लिमान कमेटी का कोई जवाब नहीं रहा। जो पेशन गोई की थी वो सच साबित हुई, जो पैगाम ट्वीट के ज़रिए दिया गया वो इसको भी कायम रखने की कोशिश है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तजवीज़ दी थी इस हवाले से, वो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि जिसके नतीजे में एक कमेटी बनाई गई। जब कमेटी में माहौल देखा तो इस कमेटी में एहतजाज किया गया और वाकआउट कर गए लोग हुकूमती। और इसमें जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जनाब बोल रहे थे कि ये दोगला पॉलिसी है, इनकी कोई साख नहीं है। उन्होंने इस कमेटी का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा, इस तरह के बयान देने शुरू करते ने। और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने पाती PTI थे और यहिया खान को आर्मी चीफ अयूब खान ने बनाया था। ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बनाया गया जिसने मुल्क तोड़ दिया। जिन लोगों ने भी मुल्क के हिस्से करने की कोशिश की, उन्होंने भी इन्हें इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की जितनी PTI कर रही है। बिलावल भुट्टो ने ठीक किया है, PTI को इनके घर की करप्शन के सबूत दिए गए। अगर कोई करप्शन सबूत हैं तो इस पर इल्ज़ाम अगर है तो जनाब दिता गया तो वो भाई इन्वेस्टिगेट हो रहा, केस लगे नहीं तो फिर पता चल जाएगा। वो कहते हैं जिस तरह रात असम्बली तोड़ी गई, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, असम्बली तोड़कर आइन को तोड़ा गया। पुरानी गल कर रहा ख्वाजा साहब, उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद बानी PTI के वाले से कौन सा गाना गा रहे होंगे, हो सकता है फैज़ हमीद गाना गा रहे हों, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतज़ार है, ये हर बात पर यू टर्न लेते, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतज़ार है।
یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید جیل، کہنے کا مطلب مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ فیض حمید ملٹری کورٹ میں اور ملٹری جیل میں عمران خان کو بلا رہے ہوں گے۔ یہ خواجہ آصف کی آج کی تقریر تھی، میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاکستانی عوام اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ نہیں کھڑے۔ انہوں نے کیا ہے جناب کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پنجاب کے عوام جو ہیں پیپلز پارٹی کو انہوں نے کامیاب کیا ہے پریمیئر خان میں، تو اس لیے اب پنجاب کی جو عوام ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے بھی لگتا ہے اگلی حکومت جڑی بننی ہے وہ میں لگتا ہے پیپلز پارٹی کی بنے گی، اور یہ آپ لوگ میری بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی عوام جو گالی گلوچ کی سیاست کے ساتھ اب نہیں ہے، 804 قیدی نمبر جو ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست میں جو آتے ہیں کیا وہ ہار ماننے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں؟ اگر ہم نے جمہوریت کو آگے لے کر جانا ہے تو عوام کے فیصلے پر اعتماد کرنا ہوگا۔ 804 نمبر قیدی کے بارے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارے پر حملہ کیا ہے۔ کل رات آئینی اداروں پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا جو دراصل جمہوریت پر حملہ ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی نے یہ بیان دیا ہے تو اس کا قانونی نتیجہ نکلے گا جو انہیں بھگتنا ہوگا۔ تو انہوں پتہ چل گیا ہونا ہے کہ اب جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اکثر کہتی ہے کہ جی اب ان کو آئین اور قانون کے مطابق ہی دیکھا جائے گا عمران خان کو، اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ تنقید بھی ہو رہی ہے، اور فی الحال ابھی عمران خان صاحب ملٹری کورٹ میں تو نہیں گئے، لیکن انہوں نے خطرہ ہے، انہوں نے فل ٹائم وہ کہتے ہیں مینوں پتہ ہے کہ مینوں جناب یہ لے کے جان گے ملٹری کورٹ اور ملٹری جیل، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا دوسرا، عمران خان نے آرمی چیف کے خلاف جو الزام لگایا تھے نا، اس پہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف بیان لایا تو نتیجہ بھگتنا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آئینی طور پہ ہم ان کے خلاف جائیں گے۔ عمران خان جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر جو اکاؤنٹ ان کا ہے وہ باہر سے ہینڈل ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے ریاست مخالف ہی اور ملک کے بلکہ مخالف وہ ٹویٹر ہینڈل جو کر رہے ہیں لوگ، وہ مجھے لگتا ہے یا تو راہ ایجنٹ نے، موساد دے ایجنٹ نے، سی آئی اے دے ایجنٹ نے، کوئی نہ کوئی ہے، کیونکہ پاکستان دے حوالے نال خیر دی کوئی بھی گل اس سے نہیں ہوندی، لیکن وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کا نام ہے عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ، اور پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ، یہ دو ہی اکاؤنٹ ہے۔ دونوں اکاؤنٹ جو ایکس پہ ٹویٹر پہ ہیں جناب، یہ ریاست مخالف اور اداروں کے خلاف ہی، میں نے دیکھا ہے کہ اداروں کے خلاف ہی ہمیشہ جو ہے نا بات میں نے دیکھی ہے۔ بہرحال جو بھی خبر لگی ہے، جو بھی انہوں نے مٹیریل اپلوڈ کیا ہے وہ اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ٹھیک ہے۔ وہ اس سمیل آتی ہے کہ پرو انڈیا، پرو اسرائیل، پرو شیخ حسینہ واجد، پرو شیخ مجیب الرحمان جڑا ان صفایا ہو گیا ہوتا، اور اوتے دے بنگلہ دیش جو پاکستان کا اٹوٹ انگ یعنی کہ ٹوٹ گیا سی بہر، اور وہ جو ہے وہاں پہ اب پرو پاکستان حکومت بنی ہے۔ عمران خان پرو پاکستانی حکومت کو نہیں یاد کر رہے، عمران خان صاحب شیخ حسینہ واجد کو اور ان کے ابا جی کو یاد کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ خود آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے نتیجہ، اور آپ کیا اس کو فیل کرتے ہیں۔ میں تو فیل کرنا کہ بھائی بندہ جڑا پاکستان کے خلاف ہی چل رہا ہے، تاکہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اتنے پاپولیرٹی گین کی تھی، لیکن وہ ساری کی ساری خراب کری جا رہے ہیں۔ بہرحال مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ تو انہیں یاد ہوئے گا جڑی ریلیف ملا تھا ججوں کی طرف سے، 8 ججوں نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ سنایا تھا۔ آج جو 4 صفحیاں دا فیصلہ آیا ہے، میں جلدی نہ تھوڑا جا انداز دینا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ نے وضاحتی حکم جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے، جبکہ فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروانے والے پی ٹی آئی کے لوگ کامیاب ہیں۔ یہ جناب کیس میں اکثریت 8 ججز کے بینچ کا فیصلہ 4 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن 41 سے متعلق
41 ارکان کے متعلق وضاحت کی فیصلے کی اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا. الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش اور تاخیری حربہ ہے. الیکشن کمیشن کی وضاحتی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے. اس کی وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گور کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا. الیکشن کمیشن کی تسلیم شدہ پوزیشن ہے کہ تحریک انصاف رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. اقلیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا. تحریری فیصلہ جو ہے 8 ججوں کا 4 صفحے والا، اور جو مزید کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا. فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے لوگ کامیاب ہیں. سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ واضح ہے اور اس کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا. سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں. 8 ججاں نے جو لکھا وہ جو کہہ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کی ہے. باقی میں تمہیں تھوڑا دس دینا کہ رواں سال 14 مارچ نو تمہیں یاد ہوئے گا پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کی خلاف درخواست نو سٹتا سی مسترد کرتا سی لے جاؤ. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پھر 13 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا. فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ جہاں چاہتا ہے کہ پرا میں بننا ہے چیف جسٹس، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹ سینئر پرسن ہیں وہ. تو ابھی تک ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی دیکھتے ہیں ترمیم کب لاتی ہے حکومت. ابھی تک تو اپنے نمبر پورے کرنے تے لگے ہوئے ہیں. اور منصور علی شاہ کی جانب سے یہ فیصلہ لکھا گیا تھا باجی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم افغان، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے درخواستوں کی مخالفت کی تھی. میں کہتا ہوں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈر دس دواں. تو یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے 4 صفحیاں دا 8 ججاں دا وہ بھی آ گیا، وہ تو میں دیتا 10. اور عمران خان صاحب دا ٹویٹر جڑا بول رہا ہے اتنے اکاؤنٹ وہ بارے جو تمہیں دستا ہے کہ بلاول صاحب کی کہہ رہے ہیں اور نون لیگ کی کہہ رہی ہے. تو میں نے کہا چلو آپ کو یہ اپڈیٹ کر دوں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر نئے ٹاپکس اور نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ تھوڑا خدمت سے حاضر ہوئے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.